کیسا آج ان کو جوانی کا وقت جو گزرا ہے ان کو آج کیسا پریشان کرتا ہے وقت کہ کاش ہم یہ کر لیے ہوتے، کاش ہم یہ کر لیے ہوتے۔ بڑھاپا پورا کاش میں گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ واپس کسی نے آج تک جوانی پلٹا کر نہیں دی۔ ایک بات یاد رکھو کہ جو وقت ہم سے گزر رہا ہے نوجوان بچوں سے خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت تمہیں عطا کی۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ بڑھاپا وہ نہیں کر پائے گا جو جوانی کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک، تمہاری جو تندرستی ہے اس کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھو، کبھی پیر چلتے ہوئے دیکھو تو اللہ کا شکر کرو کہ مولا ہاتھ سلامت ہے چل رہا ہے، پیر سلامت ہے چل رہے ہیں۔ آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہو، کتنے ایسے ہیں جن کی آنکھیں چلی گئی ان کو کالا اور سفید بھی نہیں معلوم، دن اور رات کے بدلتے ہوئے اجالے اور اندھیریاں کچھ نہیں خبر۔ میرے عزیزو، دانت سلامت ہیں، کھا پا رہے ہو۔ ان لوگوں سے پوچھو جن سے روٹی کا ایک لقمہ بھی اندر نہیں جاتا۔ صحت اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے۔ میں کینسر ہاسپٹل وزٹ کیا کرتا تھا اپنے نوجوانوں کے ساتھ، ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر۔ ایک بار ایک مریض کو میں دیکھ رہا تھا جو کینسر میں مبتلا ہے، کبھی آپ بھی جا کر ان کو دیکھنا، کئی قسم کے ناسور ان کے جسم کو تباہ کر چکے، کیمو کرواتے ہوئے لوگ، تڑپتے ہوئے لوگ جسموں کے لیے۔ ایک مریض آج بھی مجھے یاد آتا ہے، گردن میں کوئی پھوڑی ہوئی تھی کینسر کی، جس کی وجہ سے تکیا پورا خون سے بھر جاتا تھا، اور اس کو کئی مرتبہ آپریشن کیا گیا پھر واپس۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑی عمر کا نہیں تھا، 40 سے 42 سال کا تھا۔ اس کی ایک بات مجھے یاد آتی، جاتے ہی رونے لگا۔ سارے لوگ روتے ہیں بیماریوں میں، کہتے دعا کیجئے اس سے نجات مل جائے، دعا تو کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وہاں جانے کی ایک وجہ یہ نہیں کہ فروٹ بانٹ کر کے فوٹو لینے کے لیے، اس لیے جاؤ کہ تمہیں تمہاری صحت کا اندازہ ہو جائے، اللہ کا شکر کرنے کا تمہیں احساس پیدا ہو جائے۔ اس کی جگہ میں تو نہیں لیٹا ہوں، میرا تو جسم سلامت ہے۔ اور اس آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت مجھے صرف اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میں سر اٹھا نہیں پاتا، جیسے ہی سر اٹھائیں گے یہ پھوڑی پھر سے خون رسنا شروع کر دیتی ہے، کینسر کی پھوڑی، ہلا بھی نہیں پاتا۔ اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ جوانی میں میرے پاس اچھا وقت تھا، آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لوں، مجھے اس کی مہلت نہیں ہے، میں سجدہ کرنے جیسا بھی نہیں رہ گیا۔ ہم نے کہا اشارے سے تم اپنی نماز پڑھ لو، اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن وہ کہتا ہے شدت سے خواہش یہ ہے کہ پیشانی اس کی رب کے حضور ٹیک تو دوں ایک بار، میری اتنی بھی استطاعت نہیں۔ وہ بات مجھے آج تک لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، صحت تمہاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ تم سے ختم کر لی جائے تو سوائے کاش اور پچھتاوے کہ کچھ نہیں رہتا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہتی۔ نوجوانوں نے اس کو ہلکے میں لیا ہے، صحت کو برباد کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری چیز کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے غناک قبل فقرک، آج اللہ نے تمہیں تمنگری دی ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو محتاجی آنے سے پہلے اس مال کی غنیمت کو سمجھو، اس پہ عیاشی مت کرو، اس کو برباد مت کرو۔ ایسے محتاج ہو جاؤ کہ پھر
ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس تھیلے بھر بھر کر پیسے رکھنے کی داستانیں سنائی جاتی تھی، لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ پڑوسیوں سے روٹی مانگ کر کھانا پڑتا ہے۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ کب تمہاری یہ تونگری، تمہارا یہ مال ضائع ہو جائے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ سال بھر میں کروڑ پتی روڑ پتی بن جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے غنی عطا کیا ہے تو یہ عیاشی کے لیے نہیں، بربادی کے لیے نہیں ہے، فضول خرچی کے لیے نہیں ہے۔ اور میں آج ہی، جیسے کہ آج عرس نوری بھی ہے حضور سیدنا ابو الحسین احمد شاہ نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول جو ان کے صاحبزادوں سے نقل ہے، فرماتے کہ آپ فرماتے تھے جو بندہ مال آنے کے بعد نہیں ڈگمگایا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔